جرابوں پر مسح کر سکتے ہیں اگر وضو کرے جرابیں، کیونکہ اہل حدیث کہتے ہیں کہ جرابوں پر مسح ہو سکتا ہے، حدیث کی روشنی میں بتائے۔ اہل حدیث مذہب ہی اندھیرے کا نام ہے، ادھر روشنی ہے ہی نہیں۔ پہلے تو یہ دیکھیں کہ یہ جرابیں نبی پاک کے زمانے میں تھیں جو آپ پہن رہے ہیں، جی سوچ لو، جب یہ جرابیں نہیں تھیں تو ان جرابوں پر مسح آپ سے کیسے ثابت ہے؟ پہلے تو یہ جرابیں ثابت کرو نا آپ کے زمانے میں، جب آپ کے زمانے میں یہ جرابیں نہیں تھیں تو ان جرابوں پر تو مسح حدیث سے کیسے ثابت ہوگا؟ کچھ عقل بھی اللہ نے دی ہے۔ اب کہتے ہیں چونکہ چنانچہ ان پہ تھا تو ان پہ بھی ہے، تو یہ قیاس ہے۔ تو اہل حدیث قیاس کے قائل ہی نہیں، اب خود قیاس کرنے لگ گئے، ان پر قیاس کرتے ہیں، انہوں نے تو جرابیں اس زمانے کی لانی چاہیے۔ تو نام اہل حدیث ہے اور دلیل قیاس ہے ایک۔ دوسری موٹی سی بات سمجھو کہ پاؤں کا دھونا اور موزے پر مسح کرنا دو چیزیں قطعی دلیل سے ثابت ہے۔ پاؤں کا دھونا اور موزے پر خفین پہ مسح کرنا قطعی دلیل سے ثابت ہے۔ تو اب جرابوں پر مسح تب ثابت ہوگا کہ کوئی قطعی دلیل لائی جائے، خبر واحد سے بھی ثابت نہیں ہوگا، قطعی دلیل۔ اور جرابوں پر مسح کرنے کی جتنی روایتیں ایک بھی صحیح نہیں، ایک بھی صحیح نہیں۔ تو اب قرآن متواتر قطعی دلالت کو چھوڑ کر تو ہم اخبار احاد پہ بھی عمل نہیں کر سکتے، چاہے جائے کہ ضعیف روایتوں پہ عمل کریں۔ اور اگر وہ ضعیف روایتیں مان بھی لی جائیں تو اس دور کی جرابیں بھی چمڑے کی تھی، یہ تمہارے والی جرابیں فیکٹری والی نہیں تھی۔ تو اگر بالفرض ان جرابوں پہ مسح کوئی ثابت کرے، ضد بھی لگائے، تو پھر بھی ان جرابوں پر مسح تو قیاس سے ثابت ہوگا، اور قیاس تم مجتہدین کا نہیں مانتے تو خود قیاس کرتے ہوئے شرم نہیں آتی؟ اس لیے جرابوں پہ مسح نہیں، موزے لے لو، کوئی اتنے قیمتی نہیں ہے۔ اگر مسح کا ذوق ہے تو موزے لے لو اس پہ، اور اگر پیر دھونے ہیں تو انسانوں کی طرح دھو، یہ درمیان میں غیر مقلد بننے کی ضرورت نہیں۔ وآخر دعوانا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی محترم عمر بھائی، جرابوں پر مسح کے متعلق سنن ابو داود میں ایک روایت ہے جس میں ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سریہ بھیجا، ایک قافلہ بھیجا، اور ان کو پگڑیوں پر اور تساخین پر مسح کرنے کا حکم دیا۔ تساخین کہتے ہیں پاؤں کو گرم کرنے کے لیے جو چیز پہنی جاتی ہے، اس میں جرابیں بھی شامل ہیں اور موزے بھی شامل ہیں، اور اس کے علاوہ جوربین کے الفاظ بھی سنن ترمذی میں موجود ہیں۔ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور جوربین پر مسح کیا۔ اور اس کے علاوہ سنن ابی داود میں صحابہ کرام کے نام لکھ کر امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے نام لکھے ہیں اور فرمایا کہ یہ جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ مصنف ابن شیبہ میں بھی موجود ہے ان صحابہ کرام کے نام، جن میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، حضرت براء بن عازب ہیں، حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ تو اور محلہ لابن حزم میں 12 صحابہ کرام کے نام ہیں، اور کچھ نے 8 صحابہ کرام کے نام ذکر کیے ہیں کہ جو جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے۔ اور اسی لیے ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے اپنی کتاب المغنی میں کہ اس جرابوں پر مسح کرنے کے بارے میں صحابہ کرام کا اجماع ہے، کیونکہ یہ صحابہ کرام جرابوں پر مسح کیا کرتے تھے اور ان کے دور میں کسی نے اس پر اعتراض نہیں کیا یا اس کی نفی نہیں کی، تو گویا کہ صحابہ کرام کا اس پر اجماع موجود ہے۔ تو اب رہا یہ بات کرنا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو جرابیں تھیں تو وہ ایسی نہ تھی، تو پہلے یہ ثابت کریں کہ وہ جرابیں کیسی تھی۔ یہ ایک بے تکی سی بات ہے،
یہ جرابیں کس کو کہا جاتا ہے؟ حنفی اور دیوبندی عالم دین تقریر ترمذی میں مفتی تقی عثمانی حافظہ اللہ تعالی وہ لکھتے ہیں کہ اون کی اور کپڑے کی بنی ہوئی جو جرابیں ہیں یہ مراد ہیں اس سے جوربین. تو جو اون کی اور کپڑے کی بنی ہوں تو اس کو جوربین کہا جاتا ہے. تو اب یہ کہنا کہ اس وقت کون سی جرابیں تھیں، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت جو موزے تھے ان پر تم لوگ مسح کرو. پتہ ہے کون سے موزے تھے اس وقت؟ تو یہ ایک بے تکی سی بات ہے. عام فہم یہ بات ہے کہ جو چمڑے کے بنے ہوتے ہیں ان کو موزے کہا جاتا ہے، خفین کہا جاتا ہے، اور جو اون یا کپڑے سے بنی ہوئی ہوتی ہیں تو ان کو جراب کہا جاتا ہے. تو دونوں پر مسح کرنا درست اور ثابت ہے. اور اس کے علاوہ یہ اہل الحدیث کو ایسا کہتے ہیں تو ان سے پوچھئے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام ابو یوسف وہ جرابوں پر مسح کرنے کے قائل ہیں. اپنی فقہ کی کتاب ہدایہ کو پڑھ لیں. محمد بن حسن شیبانی دوسرے شاگرد ہیں، وہ جرابوں پر مسح کے قائل ہیں. اور پھر مرغنانی نے، یعنی جو ہدایہ کے مصنف ہیں، انہوں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع یہ ثابت کیا ہے کہ پہلے وہ جرابوں پر مسح کے قائل نہیں تھے اور بعد میں انہوں نے جرابوں پر مسح کی اجازت دی ہے. اور جیسے ان کے شاگرد امام ابو یوسف اور محمد بن حسن شیبانی کہتے تھے، ان کا بھی اسی پر فتویٰ ہے. تو اب حدیث کو بھی نہ مانا جائے، صحابہ کرام کے اجماع یا ان کے جو اقوال اور اعمال مل رہے ہیں ان کو بھی کوئی نہ مانے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی بھی نہ مانے، ان کی شاگردوں کو بھی نہ مانے، اور پھر یہ کہے کہ آل الحدیث جو مذہب ہے اس میں روشنی نہیں اندھیرا ہے، تو یہ حدیث سے بغض معلوم ہو رہا ہے کہ صحیح مسئلہ جو ثابت ہے تو اس سے بغض معلوم ہو رہا ہے، باقی کچھ نہیں ہے. تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت نصیب فرمائے اور ان کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے ہم سب کو. بارک اللہ فیکم.